سورہ کہف کے اندر جو ہے ایک اصحاب الجنہ کا واقعہ ذکر کیا گیا ہے، یعنی باغ والوں کا ذکر کیا ہے، دو لوگوں کا ذکر کیا گیا جو باغ والے تھے. تو ان میں سے ایک شخص جو ہے، ایک دوست جو ہے اپنے دوست کو کہہ رہا ہے، اپنے باغ کی بڑائی بیان کر رہا ہے. اپنے باغ کی بڑائی بیان کرتے ہوئے اس نے یہ کہا کہ ایسا باغ شاید کہیں بھی نہیں ملے گا، اتنا بہترین باغ میں سمجھتا ہوں ایسا باغ کبھی ختم ہوگا ہی نہیں. یہ میرا جو باغ ہے وہ کبھی میری زندگی میں ختم نہیں ہوگا اور کبھی قیامت قائم ہونے والی نہیں. یعنی ایک معنوں میں اس نے جو ہے تکبر کیا، استکبار کا اظہار کیا، اور خود جو ہے اپنی باغ کے تعلق سے یہ بڑی بڑی چیزیں بتانے لگے، بہت بڑی بڑی تعریفیں. تو اس وقت اس نے کہا کہ میرے بھائی اتنا تکبر صحیح نہیں ہے. اس وقت جو ہے جس نے تکبر کا اظہار کیا تو اس کے دوست نے نصیحت کی کہ میرے بھائی اتنا تکبر صحیح نہیں ہے، جو بھی نعمت ملتی ہے ہمیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ملتی ہے. اس نے اس کا انکار کیا. رات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے باغ کو تباہ و برباد کر دیا. رات اس کا باغ جو ہے تباہ و برباد ہو جاتا ہے. اور اس کے بعد جب وہ دوسرے دن پہنچتا ہے، افسوس کے ساتھ کہتا ہے کہ میرے باغ کے ساتھ کیا ہو گیا. تو اس کا دوست کہتا ہے ولولا اذ دخلت جنتک قلت ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ. بجائے اس کے کہ تو اپنے باغ کی بیجا تعریفیں کرتا، اپنی بڑائی بیان کرتا، اس سے بہتر تھا جب تو اپنے باغ میں داخل ہو رہا تھا یہ کہتا کہ ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، اللہ کے علاوہ کائنات میں کوئی ایسی طاقت ہی نہیں ہے جو میرے باغ کی حفاظت کر سکتی ہے. یہ بات اگر تیری زبان سے نکلتی تو شاید کہ اللہ تبارک تعالیٰ تیرے باغ کو کسی آفت سے، کسی بلا سے جو محفوظ کر لیتا. تو مفسرین اکرام میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ یہاں پر ایک نقطہ ہمیں یہ ملتا ہے کہ جب کبھی ہمیں ہمارے دوستوں میں ہمارے اندر خود کوئی اچھائی نظر آئے تو ہم کو کیا کہنا چاہیے؟ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ.